تاج محل محمد عمران اکبر صاحب کے والد محمد اکبر صاحب، جو کہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، دا ARC 139A بلاک ایس کے سیکٹر 93 نوئیڈا UP، کانٹیکٹ نمبر 9810146813۔ انہوں نے دہلی اور دہلی سے باہر بھی فارم ہاؤس، کوٹھیوں، بنگلوں کے علاوہ ہلدی رام کے بھی کئی ریسٹورنٹ اپنی لیبر سے تعمیر کرائے ہیں۔ جے پور ہائی وے پر اس وقت کا ایشیا کا سب سے بڑا ہلدی رام ریسٹورنٹ بھی محمد اکبر صاحب نے ہی تعمیر کرایا تھا۔ محمد اکبر صاحب نے اپنے کام کی نالج کی وجہ سے تاج محل کی تعمیر کے تعلق سے بہت ہی اہم معلومات عطا کی ہیں کہ تاج محل کے تعمیراتی افسران و محتمم محکمہ عمارت شاہی مکرمت خان اور میر عبدالکریم انجینئر اعلیٰ کے سپرد تھی، اور جس 36 اعلیٰ کاریگروں کی ٹیم نے 20,000 مزدوروں سے تاج محل تعمیر کرایا تھا، ان 36 اعلیٰ کاریگروں میں سے 5 اعلیٰ کاریگر دہلی کے باشندگان تھے۔ عبداللہ پیچکار تنخواہ 680 سکے، بشارت علی پیچکار تنخواہ 632 سکے، محمد یوسف پیچکار تنخواہ 600 سکے، محمد صدیق معمار تنخواہ 500 سکے، ابو یوسف پیچکار تنخواہ 500 سکے، اور ان سکوں پر ایک طرف کلمہ طیبہ اور دوسری طرف نام صاحبہ منقوش تھا۔ تاج محل کی پیشانی پر امانت اللہ تغرا نویس نے دائیں طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یاسین سے بائیں طرف ترجعون تک، یعنی مکمل سورہ یاسین اس قدر خوبصورتی سے نگاہوں کو تقسیم کر کے حرفوں کے چربات تراشے ہیں کہ نیچے سے 80 فٹ کی بلندی تک ایک صحیح خط نظر آتا ہے۔ تاج محل تعمیر کرنے والے 20,000 مزدوروں کو تعمیر مکمل کرنے کے بعد محمد شاہ جہاں بادشاہ، پورا نام شہاب الدین محمد شاہ جہاں، نے اس قدر انعام اکرام سے نوازا تھا کہ باقی کی زندگی آسودہ حال بسر کر سکے۔ مغل بادشاہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کے بیٹے ترک کی آل سے تھے۔ تاج محل کی تعمیر سے پہلے کا ایک درخت پرانا بنام سمیر، جو کہ تاج محل کے ایک باغ خانہ عالم میں اگر اب سن 2023 میں بھی ہے تو اس کی عمر تقریباً 540 سال ہے۔ سن 1933 میں خانہ عالم باغ میں وہ پیڑ موجود تھا۔ تاج محل سے لوگوں کی وہ محبت تھی کہ لوگوں نے وہ افواہ اس قدر عام کر دی تھی کہ محمد شاہ جہاں بادشاہ نے تاج محل تعمیر کرنے والے 20,000 مزدوروں کے ہاتھوں کو کٹوا دیا تھا۔ وہ افواہ صرف اور صرف تاج محل سے لوگوں کی دلی محبت کا اظہار تھی۔ ہمیں یاد رہے کہ تاج محل کے تعلق سے یا کسی اور کتاب میں اس طرح کا کوئی ذکر درج نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی سبھی کتابوں میں درج ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے لیے کسی کو بھی زبردستی بیگار وغیرہ کے طریقے پر مزدوری نہیں کرائی گئی تھی۔ تمام مزدوروں کی مزدوری کی رقم مقررہ اوقات جات میں ادا کرتے تھے۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے محمد شاہ جہاں بادشاہ نے 30 گاؤں کی آمدنی مختص کی تھی، اور ہر گاؤں کی آمدنی 1 لاکھ سکے سالانہ تھی۔ مزدوران کا اختتام تاج محل کے خرچ کرتے تھے۔ حالانکہ خزانہ شاہی پر تھا، مگر پھر بھی محمد شاہ جہاں بادشاہ نے خزانہ شاہی سے تاج محل کی تعمیر کے لیے 1 سکہ بھی نہیں لیا تھا۔ تاج محل تعمیر کرنے والے مزدوروں کے لیے تاج محل کے قریب ممتاز آباد نام کا ایک شہر بھی آباد کیا تھا۔ اس شہر میں صرف مزدوروں اور ان کے اہل خانہ رہتے تھے۔ اس شہر کو اب دنیا تاج گنج کے نام سے جانتی ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے بعد ہر جانب سے تاج محل کا پردہ تھا۔ عام اجازت نہیں تھی اندر داخل ہونے کی، اور ہر موسم کا شامیانہ تاج محل کو ڈھکے رہتا تھا۔ شامیانوں کو زردوزی کے پھولوں سے سجا کر پردے کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔
تاج محل کے قریب حافظوں کے لیے بھی ایک محلہ آباد کیا تھا۔ ممتاز محل بیگم کی قبر پر ممتاز محل بیگم لقب تھا، اصل نام ارجمن بانو بیگم تھا۔ ان کی قبر پر ہر دن کی صبح قرآن خوانی کرنے کے لیے 500 حافظ شاہی ملازم تھے، اور تاج محل سے دور جنگل میں ان کا ایک قبرستان بھی تھا۔ ممتاز محل بیگم کی وفات کی تاریخ کے روز سالانہ عرس بھی ہوتا تھا، اور ہر عرس کے دن کی صبح موتیوں کی ایک چادر جو خزانہ شاہی میں رکھتے تھے، وہ موتیوں کی چادر اس زمانے میں کئی لاکھ سکوں کی لاگت تھی جو قبر ممتاز محل بیگم پر ڈالتے تھے۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز ہجری 1041 مطابق سن 1632 میں شروع کیا، اور مکمل تعمیر 1057 مطابق سن 1648 چاند کی تاریخوں کے مطابق 17.5 سال میں تعمیر کیا، اور تعمیر کے 318 سال بعد یعنی سن 1966 میں 20 پیسے کا ٹکٹ خرید کر تاج محل کے اندر داخلہ لازم ہوا۔ شکیل بدایون نے بھی کیا خوب شعر فرمایا ہے: ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ تھینکس فار محمد اکبر سن آف شبیر احمد۔